شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید بہتر جانتا ہے۔ سنتے کانوں دیکھتی آنکھوں کو میرا سلام۔ ایک بادشاہ کی شادی اس کی پسند کے مطابق اس کی رعایا میں سے ایک شریف النفس انسان کی بیٹی سے ہوتی ہے۔ شادی کے کافی عرصے بعد اس کی بیوی کو حمل ہوتا ہے تو بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے کہ اس کی بیوی کو شادی کے کافی عرصے بعد حمل ہوا ہے۔ اس نے ایک نجومی کو بلایا اور اس سے اپنے ہونے والے بچے کے مستقبل کے بارے میں پوچھا۔ نجومی نے اپنے علم کے ذریعے اس بچے کا مستقبل دیکھا اور بہت پریشان ہو گیا۔ بادشاہ نے نجومی سے پوچھا کہ تم پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ نجومی نے کہا، بادشاہ سلامت، جو بچہ ملکہ عالیہ کے پیٹ میں ہے وہ آپ کو قتل کر کے اپنی ماں سے شادی کرے گا۔ بادشاہ یہ بات سن کر بہت پریشان ہوا۔ جب وہ بچہ پیدا ہوا تو بادشاہ نے اپنے ایک وزیر کو بلایا اور اسے کہا کہ اس بچے کو پہاڑوں میں لے جا کر مار دو۔ وزیر اسے مارنے کے لیے پہاڑوں میں لے گیا اور وہاں پر ایک چرواہا اپنے مویشیوں کو چرا رہا تھا۔ وزیر کو اس ننھے سے بچے پر رحم آیا اور وزیر نے وہ بچہ چرواہے کو دے دیا۔ چرواہا وہ بچہ لے کر اپنے ملک کے بادشاہ کے پاس گیا اور اسے دے دیا، کیونکہ اس کے بادشاہ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور چرواہے کو بہت سارے انعامات سے نوازا۔ بادشاہ اور اس کی بیوی اس بچے کی خوشی خوشی پرورش کرنے لگے۔ جب وہ بچہ جوان ہوا تو بادشاہ نے اسے اپنا شہزادہ اور مستقبل کا بادشاہ مقرر کیا۔ ایک دن وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جنگل میں شکار کرنے کے لیے جا رہا تھا تو راستے میں شہزادے کی اپنے دوستوں کے ساتھ لڑائی ہو گئی۔ شہزادے کے دوستوں نے اسے بتایا کہ تم بادشاہ کے حقیقی بیٹے نہیں ہو، تو یہ بات اس کو پریشان کرنے لگی۔ جب وہ جنگل سے واپس آیا تو اس نے آتے ہی اپنے ماں باپ سے پوچھا کہ میری حقیقت کیا ہے اور میں کس کا بیٹا ہوں؟ تو بادشاہ اور ملکہ دونوں نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی اختیار کی۔ شہزادہ ناراض ہو کر گھر سے کہیں دور چلا گیا، اتنا دور کہ اپنا ملک چھوڑ کر کسی دوسرے ملک چلا گیا۔ شہزادہ جب دوسرے ملک میں پہنچا تو راستے میں ایک بوڑھا شخص اور اس کے ساتھ دو آدمی اسے ملے۔ کسی بات پر ان کے درمیان لڑائی ہوئی تو شہزادے نے تینوں آدمیوں کو مار ڈالا اور ایک شہر کی طرف چل پڑا۔ جب شہر میں پہنچا تو وہاں ایک چڑیل نے شہریوں کو تنگ کر رکھا تھا۔ چڑیل کسی انسان سے ایک سوال کرتی، وہ جواب نہیں دے سکتا تو اسے مار ڈالتی۔ اس شہر کی ملکہ نے یہ اعلان کیا کہ جو بھی اس چڑیل سے ہمیں آزاد کرائے گا میں اس کو بادشاہ بناؤں گی اور اس کے ساتھ شادی کروں گی۔ اب کی بار چڑیل کا سامنا شہزادے سے ہوا۔ چڑیل نے شہزادے سے سوال کیا تو شہزادے نے اسی وقت چڑیل کو جواب دے دیا۔ جیسے ہی شہزادے نے جواب دیا تو چڑیل غائب ہو گئی۔ سارے شہر والے شہزادے کے اوپر بہت خوش ہوئے اور ملکہ کی شرط کے مطابق شہزادے کو اپنا بادشاہ مقرر کیا اور اس کی شادی ملکہ کے ساتھ ہوئی۔ ملکہ اپنے نئے شوہر کے ساتھ خوشی سے زندگی بسر کرنے لگی۔ شادی کے کچھ دن گزرے ہی تھے کہ ان کی ملک میں قحط سالی شروع ہو گئی۔ جب قحط سالی حد سے تجاوز کر گئی تو بادشاہ نے اپنا ایک وزیر بلایا اور اسے نجومی کے پاس بھیجا کہ جا کر پتہ کرو کہ ہمارے ملک میں قحط اور مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں۔ وزیر جب نجومی کے پاس آیا اور اس سے وجہ دریافت کی، نجومی نے کہا کہ آپ کے ملک میں قحط سالی کی وجہ آپ کے بادشاہ جو کہ ملکہ کا پہلا شوہر تھا اس کا قتل ہے۔ اگر اس کا قاتل مل جائے تو آپ کے ملک سے قحط سالی اور مصیبت سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ اب شہزادہ بادشاہ کے قاتل کو تلاش کرنے لگا۔ اس نے تمام تر وزیروں کو اور اپنی فوج کے جرنیلوں کو بلایا اور انہیں کہا کہ وہ بادشاہ کے قاتل کو تلاش کریں۔ شہزادے کو وزیروں نے بتایا کہ بادشاہ اور اس کے ساتھ دو وزیر خاص کسی کام کی وجہ سے دوسرے شہر جا رہے تھے۔ راستے میں ان کا قتل ہوا تھا۔
शहजादे को जब ये मालूम हुआ तो वो सोचने लगा कि जिन 3 आदमियों को मैंने कत्ल किया था शायद बादशाह वही तो नहीं था। इस बात का पता लगाने शहजादा नजूमी के पास गया और उससे बादशाह के कत्ल के बारे में दरियाफ्त करने लगा। नजूमी ने कहा कि बादशाह सलामत, अगर जान की अमान चाहूँ तो बादशाह आपके हाथों कत्ल हुआ है। जब उस बात का शहजादे को पता लग गया तो शहजादे ने नजूमी से पूछा कि बादशाह के कत्ल से मुल्क में मुसीबतें और कहत आने की क्या वजह है। तो नजूमी ने बादशाह को बताया कि आपसे पहले जो बादशाह था वो आपका बाप था और जिस मलका से आपने शादी की है वो आपकी माँ है। यही वजह है कि आपके मुल्क में कहत और मुसीबतें मुसलसल ज़्यादा हो रही हैं क्योंकि आपकी शादी आपकी माँ से हुई है। ये बात जब उसकी माँ जो कि उसकी बीवी होती है उसे पता चलता है तो वो खुदकशी कर लेती है और शहजादा अपनी आंखों को लोहे के कीलों से अंधा कर देता है।